کشمیر کی سیاحت اور عالمی شہرت یافتہ ڈل جھیل کی رونق ہاؤس بوٹ کے بغیر نامکمل ہے۔ ہاؤس بوٹ یہاں کے حسن اور دلکشی کی علامت ہیں، تاہم جموں و کشمیر میں حکام کے سخت رویے سے کشمیر کا یہ تاریخی ورثہ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے باعث ہاؤس بوٹ مالکان میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ 90 سے ہمارا کبھی بھی 2 سال 3 سال کے لیے ٹورزم سٹیبلٹی نہیں رہی، جس کی وجہ سے یہ ہیریٹیج آہستہ آہستہ خستہ حالی کی شکار ہو گئی اور بہت سے ہاؤس بوٹ ہمارے ختم ہو گئے۔ دیودار کی لکڑی سے تعمیر کیے جانے والے ہاؤس بوٹ کو مکمل کرنے میں 1 برس سے زائد کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ خوبصورتی میں 4 چاند لگانے کے لیے کشمیر کے ہنرمند فنکار اس کی لکڑی پر طرح طرح کے نقوش تراشتے ہیں، جس سے یہ ہاؤس بوٹ سیاحوں کے لیے باعث کشش بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہاؤس بوٹس کشمیر کی ثقافت کے آئینہ دار بنے ہوئے ہیں۔ ایسے اسکلفل لوگ ہوتے تھے جو یہ ہاؤس بوٹ بناتے تھے، میرے کو نہیں لگتا ہے کہ آج کوئی ہاؤس بوٹ بنا سکتا ہے۔ خالی اگر کچھ ہمارے پرانے کچھ ایسے سینئرز جو وہ کارپینٹرز تھے، اس میں خاص لوگ تھے، وہ بنا سکتے، باقی نئے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے پاس یہ سکل نہیں ہے۔ کشمیر میں سیاحتی صنعت کا آغاز اور ہاؤس بوٹس کا وجود کم و بیش ایک ساتھ ہوا ہے۔ سن 1838 میں برٹش انڈیا میں تعینات اعلیٰ افسران نے کشمیر کی جانب رخ کرنا شروع کیا، جس سے یہاں کی سیاحت کا بھی آغاز ہوا۔ یہ لوگ ڈل جھیل میں ہی قیام پذیر ہوا کرتے تھے اور انہی ہاؤس بوٹ میں رہتے بھی تھے، تاہم یہ ہاؤس بوٹ ان ایام میں اتنے عالیشان نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح یہ آج دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کلچرل ایکسچینج ہوتا تھا، جیسا اسی کی وجہ سے یہ آج تک 100-150 سال سسٹینیبل رہا۔ یہاں پر تو ہاؤس بوٹ سے پہلے کوئی اکمنڈیشن تھی ہی نہیں۔ یہ ہاؤس بوٹ ہی ہے جس نے انٹرنیشنل لیول پر ٹورزم کو پروموٹ کیا۔ باقی جو کہتے ہیں پروموشن، کشمیر کو پروموشن کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی اس میں ہم نے 100 سالوں سے یہ پروموٹڈ آلریڈی ہے۔ سیاحت بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہاؤس بوٹس کی حیت بھی تبدیل ہوتی گئی اور شان دوبالا ہونے سے سطح آب پر تیرنے والے یہ عالیشان گھر کشمیر کی دستکاری کا نمونہ بن گئے۔ لیکن کشمیر کے بدلتے حالات اور حکومتوں کے رویے سے ہاؤس بوٹ صنعت مسائل کا شکار ہوئی۔ نہ صرف ان کی شان مان پڑنے لگی بلکہ ان کی تعداد بھی بتدریج کم ہونے لگی۔ ڈے بائی ڈے یہ جو ہاؤس بوٹ کا مسئلہ یہ تو ختم ہی ہوتا جا رہا ہے، اور ان کی حالت دیکھیے آپ۔ یہ جو ہمارا جہلم میں کچھ ہاؤس بوٹ یہاں پہ گنے چنے رہے ہیں، چنار باغ تو آلریڈی میرے کو لگتا ہے ختم ہوا ہے، اب ڈل اور نگین میں تھوڑے سے بچے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ہیریٹیج کو بچایا جائے، کیونکہ ایک پہچان ہے کشمیر کی، کشمیر ٹورزم کی ایک پہچان ہے، شان ہے ہماری ہے۔ تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس ہاؤس بوٹ ہیں۔ 1080 ہاؤس بوٹس تھے، آج کے دور میں ہمارے 900 سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور اس میں بھی بہت سے ہاؤس بوٹوں کی ریپیئر کی ضرورت ہے، رینوویشن کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، نہ گورنمنٹ اس کے لیے آگے آ رہی ہے ہماری مدد کے لیے۔ سن 1983 میں حکومت نے نئے ہاؤس بوٹ تعمیر کرنے پر پابندی عائد کر دی، جس کا اطلاق ابھی تک قائم ہے۔ ہاؤس بوٹ مالکان حکومتوں کے ساتھ ساتھ حالات کو بھی ان کی اس خستہ حالی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ نئے ہاؤس بوٹ کی تعمیر تو درکنار، پہلے سے موجود کشتیوں کی مرمت بھی ناممکن بنائی گئی ہے۔ ہاؤس بوٹ مالکان کہتے ہیں کہ حکومت کو بوٹ مالکان کی مدد کرنے کے لیے آگے آ کر اس تاریخی ورثہ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ شکارے ہاؤس بوٹ اور ڈل جھیل کشمیر کے دل فریب حسن و جمال کا حسین امتزاج ہے۔ اس تکون کو برقرار رکھ کر ہی کشمیر کی سیاحت دوبارہ بلندی کی جانب گامزن ہو سکتی ہے۔ بیورو رپورٹ، ETV بھارت۔